اور پرسوں کے الوائزہ کے آغاز میں ہم نے ڈیٹیلز میں یہ سنا کہ کس طرح زمانے کے امام کی دیا سے، مہربانی سے ہماری جماعت نے دین اور دنیا دونوں میں کتنی زیادہ پروگریس کی ہے، کتنی زیادہ ترقی کی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام زمان زمین پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مینیفیسٹیشن مظہر کے طور پر ہوتے ہیں، اور امام زمان زمین پر ہمارے روحانی ماں باپ کے طور پہ ہوتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ جس طرح تمہارے دنیاوی ماں باپ کا خون اور گوشت تمہاری باڈی میں ہے، اسی طرح تمہاری روحانی ماں باپ کا تمہاری روح میں ہے۔ ایز یور باڈیز بیکم اے پارٹ آف باڈیز آف یور پیرنٹس، جس طرح ہمارے فزیکل باڈی اپنے فزیکل پیرنٹس سے ایگزسٹنس میں آتی ہے، اسی طرح مولانا نے فرمایا تمہاری روح جو ہے اس میں امام کی روح کا حصہ ہے۔ اس طرح سے امام ہمارے روحانی ماں باپ ہے۔ اور مولانا نے فرمایا کہ ہم اپنی جماعت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جتنی محبت امام اپنی جماعت سے کرتے ہیں، دنیا کے کوئی ماں باپ اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ ہی مولانا نے فرمایا کبھی تم اپنے امام سے اتنی محبت کر سکتے ہو۔ جب امام زمان کی طرف سے ہم پر اتنی مہربانیاں ہے کہ جس کی وجہ سے زمانے کے امام نے اپنی زندگی ڈیڈیکیٹ کی ہے اپنے روحانی بچوں کے لیے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں اور دین میں کہاں سے کہاں پہنچے ہیں، تو ظاہر ہے کہ زندگی میں ایسے ٹائمز آتے ہیں کہ جب بچے اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے واسطے اتنا کیا ہے، ہم اپنے ماں باپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے دنیا میں ہم نے کچھ چیزیں بنائی ہے، ہمارے لیے فادرز ڈے آتے ہیں، ہمارے لیے مدرس ڈے آتے ہیں، ہم اپنی ماں کو جا کے تھینک یو بولتے ہیں، ڈیڈی کو تھینک یو بولتے ہیں، اور وہ بڑا اسپیشل موقع ہوتا ہے کہ جب بچے جا کے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ تھینک یو ویری مچ فار ایوری تھنگ یو ڈیڈ فار اس، تو ماں باپ کے لیے بہت ہے یہ۔ جب بچے کی طرف سے ایک پیار بھری پپی ان کو مل جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ اسی طریقے سے روحانی ماں باپ نے ہمارے واسطے جو کچھ کیا ہے، اس کے لیے بھی مریدوں کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم اس کا شکرانہ کیسے ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ نے جب ایک موقع پر اپنے مریدوں سے کہا کہ تمہارے واسطے ہم نے یہ کچھ کیا ہے، تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ you have done so much for us, what can we do for you؟ کیا اجر، کیا ریوارڈ ہم آپ کو دے سکتے ہیں، کیا بدلہ اجر ہم ریٹرن کر سکتے ہیں آپ کو؟ تو قرآن شریف کی آیت اتری ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، I do not demand any reward for that، میں کوئی بدلہ تم لوگوں سے نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، except that you love my family members، یہاں تک کہ صرف میں اتنا مانگتا ہوں تم سے کہ تم میری فیملی جو میرے سے نزدیک ہے، جس کو میں پیار کرتا ہوں، اس سے تم پیار کرو۔ مولا فرماتے ہم نے تم سے تمہاری جان مانگتے ہیں، نہ مال مانگتے ہیں، ہم صرف یہ مانگتے ہیں کہ تم اپنا دل مجھے دے دو، تمہاری محبت چاہیے۔ نبی صاحب نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے ماں باپ اور دنیا کی ساری چیزوں سے مجھے سب سے زیادہ پیارا اور عزیز نہ سمجھے۔ اور امام نے بھی فرمایا کہ دین کی بہتری کے لیے ہم تمہیں ایک فرمان کرتے ہیں جس میں سب کچھ آ جاتا ہے، سب کچھ آ جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مولا نے فرمایا ماں باپ جان مال اولاد سے بڑھ کر محمد اور علی کے گادی وارث یعنی امام زمان جو تمہارے بیچ میں محبت ہے، ان سے پیار اور محبت رکھو۔ اگر تم محمد اور علی کے گادی وارث زمانے کے امام سے پیار رکھو گے، محبت رکھو گے، تو تمہیں دنیا میں کوئی ڈر نہیں رہے گا۔ اس ایک فرمان میں مولا نے فرمایا عبادت، بندگی اور مذہب کی ساری خوبیاں آ جاتی ہے، سب چیزیں اس کے اندر
इंक्लूड हो जाती है। कुरान शरीफ में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी को मोमिनों पर उनकी जान से भी ज्यादा बड़ाई हासिल है। और मौला चाहते हैं, और इसमें यही रिजल्ट निकलता है कि हमारी जिंदगी में सबसे अहम जो चीज हो वो जमाने के इमाम की जात हो और इमाम ज़मान की मोहब्बत हो। तो ये एक वक्त है हमारे लिए, एक मौका है कि हम भी अपने ज़माने के इमाम का शुक्राना अदा करें। हम भी मौला से कहे कि या मौला तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन क्या ये सेंटेंस जो हमने कह दिया कि असा तो जा लखो लखो शुक्राना अदा करियो था, दैट्स इट, फिनिश, शुक्राना यहाँ पे एंड हो जाता है? नहीं दीनदार, शुक्राना लिप सर्विस को या किसी सेंटेंस को कहने में पूरा नहीं होता। शुक्र के 3 डायमेंशंस हैं। शुक्र के 3 डायमेंशंस है। जिस तरह हमारे एग्जिस्टेंस के 3 डायमेंशंस है कि हमारी बॉडी है, हमारा सोल है, हमारा इंटेलेक्ट है, और जब इन तीनों चीजों में हार्मनी होती है तब हमारी रियल लाइफ बनती है और रियल पर्सनालिटी बनती है, हमारी एक टोटल जिंदगी बनती है। इसी तरह शुक्र के 3 डायमेंशंस है और इन तीनों में हार्मनी होने की जरूरत है। शुक्र एक होता है शुक्र लिसानी, जबान से शुक्र करना, थैंक यू वेरी मच, हमने कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यह है शुक्र लिसानी, ये एक डायमेंशन है। इसके साथ साथ है शुक्र कल्बी, थैंक्स गिविंग फ्रॉम द हार्ट, दिल से भी शुक्र करना। भाई दिल से शुक्र करना क्या होता है? देखिए बहुत दफा हम लोगों को उस वक्त भी थैंक यू कहते हैं जब हमें कोई बात अच्छी नहीं लगती है, होता है ना। किसी ने लाकर कोई ऐसा गिफ्ट दिया जो आपको मालूम है कि वो गिफ्ट आपको अच्छी नहीं लगी है, फिर भी हम रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो हम रस्म दुनिया निभाने के वास्ते कहते हैं बहुत सारे गिफ्ट आए ना, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू वेरी मच। हम जानते हैं कि हमको पसंद नहीं आया है, स्टिल हम दिल रखने के वास्ते कहते हैं वंडरफुल गिफ्ट। ये है कॉन्फ्लिक्ट हमारे दिल की थैंक्स गिविंग में और जबान की थैंक्स गिविंग में। तो ये बात नहीं बनती है, यहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन बहरहाल एक जिसको हम कहते हैं डिसेंसी है, एक शाइस्तगी है, एटिकेट है, हम उसको फॉलो करते हैं, वो अपनी जगह पर है। मगर जब खुदा के लिए बंदा शुक्र करता है तो खुदा फरमाता है जबान से भी शुक्र हो। इसी तरीके से रियलाइजेशन इन द हार्ट के या मौला वी रियलाइज, हम दिल से कबूल करते हैं कि तूने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। जब हम सर झुकाते हैं तो या मौला हमारा दिल भी तेरे साथ साथ झुकता है, और बेख्तियार ऐसे हम झुक जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि अंदर से हमें कोई फोर्स करता है कि झुक जाओ, यही मालिक है जिसने तुम्हारे वास्ते सब कुछ किया है। और उसके बाद उसका जो तीसरा डायमेंशन है वो है शुक्र अमली, शुक्र बिल अमल, थैंक्स गिविंग इन एक्शन। शुक्र अपने प्रैक्टिकल फॉर्म में, शुक्र का प्रैक्टिकल फॉर्म क्या होता है? शुक्र का प्रैक्टिकल फॉर्म यह होता है कि वो जिसने हम पे एक मेहरबानी की है, उस मेहरबानी को वो मेहरबानी करने वाले की मर्जी के मुताबिक यूज करना, उसकी मर्जी के मुताबिक यूज करना, उसकी हिदायत पे अमल करना। जैसे कोई बादशाह अपने किसी सब्जेक्ट को बुलाकर कहता है कि भाई मैं तुम पे बहुत खुश हूं, मैं तुमको ये लैंड देता हूं और मैं तुमको ये सीड देता हूं, जाओ प्रॉस्पर हो जाओ, तो उसमें ये मैसेज है कि जाओ जमीन पे काम करो, खेती बाड़ी करो, बीज बो, फसल कमाओ, आबाद हो जाओ। तो वो सोच वहां खड़ा खड़ा कहे बादशाह सलाम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे जमीन भी दी और बीज भी ली, बीज कहीं और जाके फेंक दिया और जमीन को खंडर बना दिया। तो दिस इज नॉट अ थैंक्स गिविंग इन एक्शन, जिसको कहते हैं नाशुक्री, इसको कहते हैं नाशुक्री। शुक्र का मतलब यह था कि तुम जाओ जमीन को आबाद करो, बीज बो और आबाद हो जाओ, तो बादशाह भी खुश होगा कि मैंने सही जगह पे चीजें दी है। और हम प्रैक्टिकली कहेंगे कि लोग मेरा एक्शन बता रहा है कि मैं आपका कितना थैंक्स अदा करता हूं। हम रोज दुआ मांगते या मौला तुझी नूरानी छत्र साया असा मथे रिए ने असा के दीन ने दुनिया जी दौड़वणी मिले, इसी एड़ी असा मथे रहम जी नजर कर। देन व्हाट?
یہ تو رحم کی نظر ہے. مولا کا نورانی شطر سایہ is there. دینان دنیا جی دورانی is there. Then what? کیا دینان دنیا جی دورانی for the sake of دورانی or anything else? دورانی کا پریکٹیکل تھینکس گیونگ ان ایکشن کیا ہے؟ میں راستے میں بھٹک گیا ہوں تو میں نے کسی سے کہا کہ پلیز ہیلپ می, آئی ایم لاسٹ, کین یو گائیڈ می آن دا رائٹ پاتھ, دس از مائی ڈیسٹینیشن. اور وہ مجھے کہتا ہے یس گو آن دس پاتھ اینڈ یو ول ریچ یور ڈیسٹینیشن. I said thank you very much, and I don't walk on that path. I still keep on going on the right path. So what is the meaning of asking that gentleman, please guide me on the right path? And I did not really say thank you in real form, in practical form. تو جو دین اور دنیا کی دورانی جو امام کی طرف سے ملتی ہے اور جو ملی ہے, اس کے لیے امام کو تھینک یو کہنے کا بہترین انداز یہ ہے کہ امام کے ان گائیڈنس پہ عمل کیا جائے, اس کو فالو کیا جائے, اور وہ ہماری طرف سے صحیح معنی میں تھینکس گیونگ ہوتی ہے. دنیاوی طور پر مریدوں نے ٹائم ٹو ٹائم یہ ریئلائز کرتے ہوئے کہ زمانے کے امام کی ہم پر اتنی مہربانیاں ہیں, مریدوں نے سمبولیکلی امام کے سامنے اپنے شکرانے کا اظہار کیا ہے. امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے, جیسا کہ آپ نے پچھلے واعظ میں سنا, اپنے 72 ایئرس کی امامت میں جماعت کے لیے اتنا کام کیا, تو جب امام نے 50 ایئرس اپنی امامت کا ٹائم کمپلیٹ کیا تو دنیا بھر کے اسماعیلیوں نے مل کے سوچا کہ ہم امام کا شکرانہ ادا کریں. بھئی کیسے شکرانہ ادا کریں؟ انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے امام کو سونے میں وزن کریں گے. We will weigh our امام against gold. اور یہ بہت بڑی ہمت کی بات تھی, اور مریدوں نے کیا, ایک جگہ نہیں 2 جگہ کیا. انہوں نے انڈیا میں کیا 1936 میں, اور انہوں نے افریقہ میں بھی کیا 1936 میں. گولڈن جوبلی سیلیبریٹ ہوا. ہمارے ایسے بزرگ اس وقت یہاں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے ہمارے پچھلے امام کے گولڈن جوبلی میں پارٹیسپیٹ کیا ہوگا, اپنے فیملی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے. بلکہ ہم کہیں گے ہمارے ینگسٹرز سے, اپنے بچوں سے, چلڈرن سے, go and sit your parents and grandfather and hear from them what they experience in the jubilees of the previous imams. کیا انہوں نے دیکھا ہے اپنی نظروں سے. This is a treasure which you cannot find anywhere else but from your grandparents. Sit with them and listen to them. کہ کیا ان کا تجربہ تھا, اور آج ایک نئے دوسرے امام کی گولڈن جوبلی میں وہ آ رہے ہیں. مریدوں نے جب جماعتوں سے اپیل کی گئی کہ ہم کو گولڈن جوبلی منانی ہے امام کی, پیر سبزلی used to travel from village to village, appeal to the جماعت. لیڈیز جو جماعت خانے میں بیٹھے ہوئے تھے, اپنے کانوں سے, اپنے ہاتھ سے, اپنے گلے سے جو بھی ان کے ornaments ان کے پاس تھے سب لا کے ان کے جھولی میں ڈال دیے. For our امام, امام نے ہمارے لیے اتنا کیا ہے, now everything is for the امام. وہ قوم جس کے بارے میں لوگ سمجھتی تھی اس کا کیا ہوگا, دنیا والوں کو کر کے بتایا کہ وہ اپنے امام کے لیے کیا کر سکتے ہیں. لیکن جو بہت سی باتیں دنیا کو جو نہیں معلوم, وہ یہ نہیں معلوم کہ یہ گولڈ سے کیا ہوا. یہ گولڈ امام ایکیومولیٹ کر کے اپنے ساتھ نہیں لے جاتے ہیں. امام نے یہ ریٹرن کیا جماعت کو ان این آرگنائزڈ وے, جس کی وجہ سے جماعت میں اتنے انسٹیٹیوشنز بنے کہ ہماری جماعت میں ہیلتھ اور ایجوکیشن اور اکنامی کے میدان میں اتنا کام ہوا کہ جماعت نے پروگریس کیا, ایک لیپ فارورڈ کیا. جب امام کی 60 ایئرس آف امامت پوری ہوئی تو مریدوں نے کہا کہ ہم امام کی ڈائمنڈ جوبلی منائیں گے, ہم امام کو ڈائمنڈ میں وزن کریں گے. اینڈ اگین انڈیا میں اور افریقہ میں they weighed امام اگینسٹ ڈائمنڈز. شکرانے کے طور پر وہ ڈائمنڈز امام کے حضور میں پیش کیے. امام تو دین دنیا کا مالک ہے, ان کو ڈائمنڈ نہ جبلی منانے کا شوق ہے اور نہ ڈائمنڈ جمع کرنے سے مطلب ہے. امام یہ چیزیں اس لیے قبول کرتے ہیں کہ امام جماعت کے لیے کام کر سکے.
آج بھی آپ کے پاس ڈائمنڈ کے نام سے انسٹیٹیوشنز قائم ہے، یہ اس ٹائم کے انسٹیٹیوشنز قائم ہے جو آج بھی زندہ ہے اور آج بھی جماعت کی خدمت کر رہے ہیں۔ آج جو ہم نے یہ ایڈیفس بنائی ہوئی ہے، آج جو ہم اتنے اسٹرانگ کھڑے ہوئے ہیں، یہ پچھلے اماموں کی گولڈن جوبلی، ڈائمنڈ جوبلی، پلیٹینم جوبلی، اس کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ ہماری بلڈنگ اس کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ آج امام کی 70 ایئرس آف امامت پوری ہوئی تو 1954 میں امام کی پلیٹینم جوبلی منائی گئی ہے، اور ان تمام جوبلیز میں جو بھی فنڈز آئے ہیں امام نے انہیں آرگنائز انسٹیٹیوشنل وے میں جماعت کو ریٹرن کیا ہے۔ فائنانس کارپوریشنز بنے، بینکس بنی، انشورنس کمپنیز بنے، سکولز کھلے ہیں، ہیلتھ سینٹرز کھلے، اور دنیا بھر میں ہماری جماعت کی ترقی ہوئی۔ اور مولا کی جماعت کے لیے جو ایسپیریشنز ہے، جماعت کے لیے امام کی جو ڈریم ہے، اس کو ریئلائز کرنے کا یہ موقع ملا ہے۔ جب مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ کی سلور جوبلی ہوئی 25 ایئرز پہلے، اگین مریدوں نے امام کے حضور میں خدمات پیش کی ہے، نذرانے پیش کیے ہیں، لیکن اس دفعہ مولا نے فرمایا اب زمانہ چینج ہو گیا ہے، ٹائم چینج ہو گیا ہے، اب وہ وزن کرنے والی بات نہیں رہی ہے۔ وزن کر کے جو پچھلے زمانے میں جو باتیں ہوئی ہیں دنیا والوں نے صحیح طرح اس کو سمجھا نہیں، لیکن مولا نے فرمایا اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز بنانے ہیں دنیا والوں کے لیے، اور یہی کا مولا کا فرمان ہے کہ ہماری جماعت کی اسٹرینتھ جو ہے وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے the strength of the institutions کے ساتھ۔ جتنی اسٹرانگ ہمارے انسٹیٹیوشنز ہے اتنی اسٹرانگ ہماری جماعت ہے، اور مولا نے انسٹیٹیوشنز کو اسٹرانگ کرنے کا کام شروع کیا۔ اور آج ہم دیکھیں ہائی پروفائل جماعت خانے سامنے آئے، آغا خان یونیورسٹی اور پھر AKDN کے نیٹ ورک کے ذریعے سے پوری دنیا میں آج زمانے کے امام کام کر رہے ہیں۔ اور آج پھر ایک دفعہ ہمارے پاس ونس ان اے لائف ٹائم جو موقع ہم کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ کل ہماری زندگی میں، ہر ایک کی زندگی میں ایک ہسٹورک اپرچونٹی ہوگی کہ انشاءاللہ آج مڈ نائٹ پہ ہم زمانے کے امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ کے گولڈن جوبلی کے امامت دے کے دن کے اندر ہم داخل ہوں گے۔ اس دن ہم اپنے زمانے کے امام کو کیا آفر کر سکتے ہیں؟ مانیٹری نذرانہ فائن، امام نے نذرانے کا دائرہ، نذرانے کے سرکل کو وسیع کیا ہے۔ امام نے نذرانے کا نیا کانسیپٹ دیا ہے، نذرانہ آف ٹائم اینڈ نالج۔ ٹائم بھی ایسٹ ہے ہمارے پاس، مولا فرماتے ہیں، اور ایجوکیشن، نالج جو جماعت کے یوتھ کے پاس ہے، پروفیشنلز کے پاس ہے، ایک ایک آدمی کے پاس ہے، وہ بھی ہماری جماعت کا ایک ٹریجر ہے، دولت ہے۔ تو آج مولا فرماتے ہیں جماعت کا ایک ایک آدمی، ایک ایک انڈیویجول زمانے کے امام کو کسی نہ کسی فارم میں خدمت کر سکے، اس لیے امام نے ٹائم اینڈ نالج کے نذرانے کا کانسیپٹ جماعت کو دیا ہے، اور یہ یونیک کانسیپٹ ہے جو زمانے کے امام نے پہلی دفعہ جماعت کو دیا ہے۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جماعت کا ایک ایک فرد جو ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ٹائم اینڈ نالج انیشیٹو کا جو نذرانہ ہے وہ کیا ہے۔ Because of that, it is very important that each and every member of the Jamaat must participate in the information session which are going to be held in the Jamaat. Don't forget and don't miss it. ہمارے اداروں کی طرف سے جو انفارمیشن سیشنز ہوں گے ٹائم اینڈ نالج کے واسطے، ضرور جائیے اس میں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کا مطلب کیا ہے اور زمانے کے امام اس سے کیا چاہتے ہیں، so that when we commit, when we pledge for a niyat, we do it in an informed way. We understand it. ہمیں معلوم ہو کہ یہ کیا ہے۔ اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے اور بہت امپورٹنٹ سیشن ہوگا ہماری جماعت کے لیے۔ So don't forget it and don't miss it. اور یاد رکھیے نذرانہ جب امام قبول کرتے ہیں تبھی ہی مرید اس کو آفر کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرید جب جی میں چاہے نذرانہ آفر کر دیا، یہ بھی امام کی پریروگیٹو ہوتی ہے، یہ بھی امام کی پریروگیٹو ہے کہ امام قبول کرے۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جب امام قبول کرتے ہیں مریدوں کی طرف سے نذرانہ، تو یہ نذرانہ جس فارم میں بھی ہم آفر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ نذرانہ ظاہری بھی ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ پاورفل نذرانہ جو ہوتا ہے وہ باطنی ہوتا ہے، اندرونی ہوتا ہے۔ اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے کہ ہم اپنے آپ سے وعدہ کریں
اپنے دل میں کوئی فیصلہ کرے. دیکھیے ایسے ہسٹورک امپورٹنٹ ایونٹس ہماری لائف میں اس لیے آتے ہیں کہ لیٹ دس ڈے میک اے ڈفرنس ان آور لائف. کل سے ہمارے زندگی میں ایک پازیٹیو، کم از کم ایک پازیٹیو چینج آنی چاہیے. نذرانے کا ایک اور فارم کا ہم آپ کے سامنے ذکر کریں. مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے جب اپنا فزیکل برتھ ڈے جماعت کے ساتھ پہلے مرتبہ 13 دسمبر 1964 میں پاکستان میں منایا تھا، تو اس کا کچھ دن پہلے 9 دسمبر 64 کو مولانا نے یہ اپنا سمبولک برتھ ڈے ڈھاکہ میں اس پاکستان میں منایا تھا. اور اس وقت امام نے جماعت کو فرمایا کہ برتھ ڈے ہر انسان کی زندگی میں امپورٹنٹ ڈے ہوتا ہے اور امام کی زندگی میں بھی امپورٹنٹ ڈے ہوتا ہے. اور مرید اس دن اپنے امام کو کیا آفر کر سکتے ہیں، واٹ دا جماعت کین گیو ٹو دا امام اینڈ واٹ ریئلی میکس دا امام ہیپی. کسی کو کوئی گفٹ دینے سے پہلے یہ ضرور سوچے کہ ایک تو میں کیا دے سکتا ہوں، اور دوسرا جو میرا بیلوڈ ہے جس کو میں آفر کرتا ہوں اس کو پسند کیا ہے. ایسا کام کرو تمہیں بندہ جس کی صاحب راجو ریجے، وہ کام کرو کہ جس سے مولا خوش ہوتا ہے. دیندارو سنسیئرلی اپنے دل سے ایک سوال ضرور کریں کہ میرے کون سے ایکشن سے مولا خوش ہوتا ہے. یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں یا میں اس طرح اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے اچھا لگتا ہے یا میرے مولا کو اچھا لگتا ہے. دیٹ میکس دا ہول ڈفرنس. اپنی زندگی سے یہ سوال کرے کہ میں کیا کروں جو میرے مولا کو خوش کرتا ہے. آپ دیکھیں ہماری زندگی بہت بدل جائے گی. مولا نے فرمایا مرید امام کو کیا دے سکتے ہیں اور کیا چیز ہے جو جماعت کی دی ہوئی امام کو خوش کرتی ہے. امام نے فرمایا ہمارے ٹریڈیشن کو فالو کرتے ہوئے اور یونائٹڈلی رہتے ہوئے جماعت امام کو ایک گفٹ دے سکتی ہے. اور 1967 میں جب سرکار مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ کی 10 سال امامت کو پورے ہو رہے تھے اور جماعتوں کی طرف سے 10 سالہ امامت بھی سیلیبریٹ کی گئی تھی اور نذرانے پیش کیے گئے تھے. اس وقت 67 میں مولا نے ایک کنٹری کی وزٹ کی اور ایک جماعت میں مولا گئے، تو جہاں انفارچونیٹلی جماعت میں کچھ ڈویژن تھا 2 فیملی کی وجہ سے. نارملی امام انٹروین نہیں کرتے ہیں، مگر وہ ایسا سیریس میٹر ہو گیا تھا کہ امام ہیڈ ٹو انٹروین. امام نے انٹروین کیا. امام کال بوتھ دا فیملیز ان اے میٹنگ اور ان کو ایک ٹائم دیا کہ لوک میں آپ کو اتنے آورز دیتا ہوں، یو ڈیسائیڈ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. آپ کو یہ ختم کرنا ہے یا ایسا ہی رکھنا ہے؟ اگر ایسا ہی رکھنا ہے تو دوسری مرتبہ میں تم کو نہیں بولوں گا. جب امام انٹروین کرتے ہیں، امام بیچ میں آتے ہیں، دونوں نے at once they decided to bury their hatchet کہ نہیں خداوند آج سے ہم سب کچھ ختم کرتے ہیں، we live like brothers. یہ پرائیویٹ ایونٹ تھا، 2 فیملیز کا تھا، مگر امام made it a point to mention this in the جماعت in his فرمان. اور امام نے کس طرح مینشن کیا کہ I am happy to tell my جماعت today that this جماعت has given me a wonderful gift on the occasion of my 10th years of Imamat. کیا ونڈرفل گفٹ تھا؟ that the 2 families have decided to bury their hatchet. کہ 2 بھائیوں نے ہاتھ ملانے کا فیصلہ کیا. امام نے فرمایا یہ گفٹ ہے جو اس جماعت نے مجھے دیا ہے. یہ گفٹ، اس طرح کی گفٹ دینے کی زمانے کے امام کو ہم کوشش کریں. یا مولا ہم اندر سے تجھے کیا دے سکتے ہیں، باطنی طور پر کیا دے سکتے ہیں. تو آج کا دن، کل کا دن، یہ جو ہمارے زندگی میں موسٹ امپورٹنٹ ڈے آف آور لائف ہے، لیٹس تھنک اباؤٹ اوور سیلف. انٹروسپیکشن میں جائیں، بیٹھے تھوڑی دیر کہ یا مولا میں کیا کر سکتا ہوں. ظاہر میں جو کچھ ہو رہا ہے مگر میں تیرا روحانی بچہ ہوں. ہارٹ ٹو ہارٹ، سول ٹو سول جو ہمارا ریلیشن شپ ہے، یا مولا میں تجھے کیا آفر کروں. اپنے تھوڑا سا سیلف اسیسمنٹ کریں، اپنے آپ سے سوال کریں، تھوڑا سا اپنی لائف میں پازیٹیو چینج لانے کی کوشش کریں. اپنے آپ سے پوچھیں کیا کوئی ایسا فرمان ہے جس پہ میں بہت سال سے عمل نہیں کر رہا ہوں. لیٹس میک اے پرومس ٹو امام کہ یا مولا بگننگ فرام ٹوڈے آئی ول فالو دس فرمان. یا مولا اس فرمان پہ یہ دس از مائی گفٹ ٹو یو آن دا اوکیزن آف یور گولڈن جوبلی امامت سیلیبریشن. یا مولا یہ میرا گفٹ ہے. اور یاد رکھیے مولا کی مدد ہمارے ساتھ ہے. میک اے چینج.
آج سے کچھ چینج کرنے کی کوشش کریں. اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ہمارا ابولا ہے, دس از دا ٹائم ٹو فنش اٹ آف, ختم کریں. قدرت ہمیں ایسی اپرچونٹی دیتی ہے. آج تک اگر ہم کسی سے منہ موڑتے ہوئے چلتے تھے, تھوڑا سا آج بولڈ بنے, امام کی خاطر تھوڑا سا بولڈ بنے. یا مولا مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اپنے پیار محبت دوستی کا ہاتھ اس کے ساتھ بڑھاؤں. یا مولا میں آج تیرے گولڈن جبلی پہ جا کے اسے کہوں یا علی مدد and I want you to be my friend from today, اور نکال دے باقی سب چیزیں. میرے خیال سے جتنی مولا کو اس چیز سے خوشی ہوگی اتنی کسی اور چیز سے خوشی نہیں ہوگی, چونکہ مولا نے فرمایا جماعت کی یونٹی, پیار محبت, ٹریڈیشن کو فالو کرنا, اس کو امام ایک گفٹ کے طور پہ قبول کرتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے دل میں کسی کے واسطے ناراضگی ہے, ہو سکے تو سب کو معاف کر دیں, سب کو معاف کر دیں. اگر آپ کو لگتا ہے نہیں بہت زیادہ اتنا سارا تو میں نہیں کر سکتا, ایک کو معاف کر دیں, کسی ایک کو معاف کر دیں. اگر جماعت کا کوئی ایک آدمی کو معاف کر دیتا ہے, اٹ ول میک اے بگ ڈفرنس ان دا جماعت. اور یاد رکھیے معاف کرنے میں ہم کسی پر احسان نہیں کرتے ہیں, اپنے آپ پہ احسان کرتے ہیں. We are releasing ourselves from a torturous situation when we forgive. معاف کرنے والا خود پہ احسان کرتا ہے, کسی اور پہ نہیں کرتا ہے. تو آج کوشش کریں کسی ایک کے لیے کوئی ایسی چیز ہمارے دل میں ہے, اسے کہو کہ تم کو میں خدا کے حوالے کرتا ہوں, آج سے میں اپنے دل میں تمہارے واسطے کوئی بھی ایسی چیز نہیں رکھوں گا. خدا نہ خواستہ گھر میں فیملی میں کوئی ایسی بات ہے, تاریخ کو بدل دیجئے آج سے. گھر میں سب سے زیادہ ہمارے پیار اور محبت کے حقدار اس دنیا کے اندر سب سے پہلے ہماری فیملی ہے. دنیا والوں سے پیار کرتے پھریں اور گھر والوں سے نفرت کرتے پھریں تو وہ محبت نہیں ہے, وہ محبت نہیں ہے. دنیا والوں کی بزرگوں کی سیوا کرتے رہے اور اپنے ماں باپ کی سیوا کوئی اور آ کے کرتا ہو, یہ نہیں ہے فیملی لائف, نہیں ہے یہ. خدا نہ خواستہ ہم نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے, میک اٹ اے نیو اسٹارٹ فرام ٹوڈے, فرام ٹمورو کے forget about everything. From today I am like a newborn child. اپنے ماں باپ سے جا کر کہے کہ جیسے آج آپ نے ہمیں پھر سے جنم دیا ہے, میں بھول جاتا ہوں سب کچھ جو کچھ ہوا ہمارے ساتھ. Let's start a new life from today. آپ دیکھیے اس میں کتنی روشنی ہے, کتنی نورانیت ہے, کتنی لائٹ ہے, اور زمانے کے امام سے کتنا پیار, کتنی محبت اور کتنی ہمیں شفقت ملے گی. اگر ہم کسی بات پہ سٹبن ہو کے بیٹھے ہیں, کوئی ضد ہم نے پکڑ کے رکھی ہے, اس ضد کی وجہ سے ہم بھی دکھی ہیں, دوسرے بھی دکھی ہیں, let it go today. جانے دو آج. Try to see and understand the philosophy of giving in. Giving in میں جو فائدہ ہے وہ holding on میں کبھی کبھی نہیں ہے. بعض اوقات جانے دو میں بہت فائدہ ہے. کوئی چیز چھوڑ دے آج کے دن, کوئی ایسا ضد ہے جانے دے, لائف کو ریلیکس کریں. مولا کے لیے ہم جان مال سب کچھ دینے کی بات کرتے ہیں. یہ جو میں باتیں کرتا ہوں بڑی چھوٹی چھوٹی ہے, بہت مائنر ہے, کر سکتے ہیں. ایک چیز کھانی پڑے گی, اس کے لیے ہم کو ایک چیز کھانی پڑے گی. اور شاید کسی ڈاکٹر نے یہ بات بڑی اچھی بولی ہے کہ ایٹ یور ایگو بیکاز اٹ ہیز نو کولیسٹرول. ایٹ یور ایگو بیکاز اٹ ہیز نو کولیسٹرول. اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. چھوٹا سا EGO جو ہے یہ کھا جائیں, یہ ٹیبلٹ, اس کے بعد دیکھیں لائف میں بہت خوبصورتی ہے. یہ جو ہے نا ایگو, یہ ہمارے بہت سے پرابلمز ہمارے سامنے کریٹ کرتے ہیں. شاید اس کو پوری طرح بیری کرنا پاسبل نہ ہو, ڈیفلیٹ کریں اس کو, ہوا نکال دیں اس میں سے ہو سکے اتنی. دیکھیں پھر کتنی اچھی لائف ہوتی ہے, اور مولا کو اس سے کتنی زیادہ خوشی ہوگی, اور ان ٹرن اس سے ہمیں کتنی زیادہ خوشی حاصل ہوگی. اپنے آپ میں تھوڑی سی اچھائی پیدا کرے. خدا نے خواستہ کوئی بری عادت اگر ہمارے اندر آ گئی ہے, دس از دا ڈے ٹو کوئٹ. دس از دا ڈے, کیونکہ اتنا امپورٹنٹ دن ہے اور امام کی اسپیشل بلیسنگز ہے. نو میٹر ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ سیم ٹو یو, سیک ہیلپ فرام مولا کہ یا مولا میری مدد کرو, آج سے میں ایک نیو لائف شروع کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ مولا کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی, اور یہ ایک ونڈرفل گفٹ ہوگی ہم جماعت کی طرف سے جو ہم زمانے کے امام کو آفر کریں گے. گفٹ کا گفٹ ہوگا. ایٹ دا سیم ٹائم
اس دنیا میں خدا کی جو ظاہری اور باطنی نعمتیں اور رحمتیں ہیں اس رحمت کا بھی ہم فائدہ اٹھا سکیں گے۔ آپ سب نے بہت شانتی سے سنا، اس کا بہت بہت شکریہ۔ خدا بنو مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے، مولا گج جماعت کی تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، ایمان دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دندار، اللہم صلی علی محمد۔